السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یوٹیوب چینل دنیا و دین کا سوال ہے کہ کیا نبی علیہ السلام کا سایہ تھا؟ نبی علیہ السلام مرتبے کے اعتبار سے اب تمام انسانوں میں اشرف انسان ہے، سید ولد آدم ہے۔ آپ کے مقام تک نہ کوئی نبی پہنچا، نہ کوئی رسول پہنچا، نہ کوئی انسان پہنچا۔ نبی علیہ السلام تو اللہ اور عرفہ ہے۔ نبی علیہ السلام کا پسینہ جو ہے وہ مبارک تھا اور اس کی خوشبو بڑی شاندار تھی۔ مقام آپ کا اعلیٰ ہے، باقی آپ فطرت کے اعتبار سے، نیچر کے اعتبار سے آپ کے والدین بھی تھے، سب کچھ تھا۔ آپ انسانوں کی طرح تھے، کھانے پینے میں، غمی اور خوشی میں۔ باقی کے حدیث میں ایک میں ملتا ہے کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا جب ختم ہوا نکاح جو ہے زید سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شادی کر دی، تو نکاح کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دینے کے لیے زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو گئے، تو وہ کہتی ہیں کہ آپ کا سایہ پہلے اندر آیا اور پھر آپ اندر آئے، یعنی سایہ تھا آپ کا۔ اس کے دلیل ملتی ہے کہ آپ کا سایہ تھا جیسے انسانوں کا ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں۔ اور ویسے بھی ہمیں تو آپ کی اتباع کرنی ہے، ان چیزوں میں الجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی قیامت کے روز آپ سے یا مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا سایہ نہیں تھا۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ اس نبی کی اتباع کی یا نہیں، اس کی باتوں پہ عمل کیا یا نہیں۔ تو یہ دیکھنا چاہیے ہماری زندگی میں آپ کی سیرت کتنی ہے، آپ کی اتباع کتنی ہے، آپ سے محبت کتنی ہے۔ صحابہ اکرام کے درمیان ایسی کوئی بات نہیں تھی، تابعین کے درمیان بھی کوئی یہ بات نہیں تھی، کسی نے ذکر نہیں کیا، کسی حدیث میں یہ ذکر نہیں کیا آپ کا سایہ نہیں تھا۔ بعض نے خصائص میں ذکر کیا ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، اور استشہاد اور استنباط ان کا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میرے دائیں جانب نور، اللہم اجعل عن یمینی نورا وعن امامی نورا وعن خلفی نورا۔ تو یہ دعا تو آپ نے امت کو بھی سکھائی ہے، تو کیا سارے امتی نوری ہیں؟ اللہم اجعل لی نورا، تو نور سے مراد یہاں پہ ہدایت بھی ہے، نور سے مراد یہاں بصیرت بھی ہے، اور نور سے مراد جو ہے وہ روشنی بھی ہے، کہ جس کے اندر جو ہے حق و باطل میں تفریق ہوتی ہے، اور بندہ جو ہے اللہ کی منشا کے مطابق چلتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بھی یہ دعا بتائی۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر اللہ کے نبی نور تھے تو آپ یہ دعا کیوں کرتے تھے؟ تو جو خود نور ہو تو پھر دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس میں تو الٹا دلیل یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ نور مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ میرے سامنے نور کر دے، میرے دائیں، میرے جانب۔ اور امت کو بھی آپ نے بتایا، جب خاص کر فجر کی نماز یا فجر کی نماز کے وقت یا تہجد کے وقت، فجر کی نماز کے وقت شاید نکلتے تھے تو یہ دعا پڑھی جاتی تھی، جیسے کہ سنن میں یہ وارد ہے دعا۔ مسجد کی طرف جانے کی دعا: اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن امامی نورا ومن خلفی نورا واجعل فی نفسی نورا واعظم لی نورا وعظم لی نورا واجعل لی نورا واجعلنی نورا اللہم اعطنی نورا واجعل فی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا اللہم اجعل لی نورا فی قبری ونورا فی عظامی وزدنی نورا وزدنی نورا وزدنی نورا وَهَبْ لِي نُورًا عَلَى نُور۔ اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما دے، اور میری زبان میں بھی، میرے کانوں میں بھی، اور میری نگاہ میں بھی، میرے اوپر بھی نور ہو اور میرے نیچے بھی، میرے دائیں بھی نور ہو اور میرے بائیں بھی، میرے سامنے بھی نور اور میرے پیچھے بھی، اور میرے نفس میں بھی نور پیدا فرما دے، اور خوب زیادہ کر میرے نور کو، مجھے بہت زیادہ نور عطا کر، اور میرے لیے ہر طرف نور کر دے، اور مجھے نور مجسم بنا دے،
اے اللہ مجھے نور عطا کر اور میرے پٹھے میں نور کر دے، اور میرے گوشت میں بھی، اور میرے خون میں بھی، اور میرے بالوں میں بھی، اور میری جلد میں بھی نور کر دے۔ اے اللہ میرے لیے میری قبر میں نور کر دے، اور میری ہڈیوں میں بھی، اور میرا نور زیادہ کر، اور میرا نور زیادہ کر، اور میرا نور زیادہ فرما، اور مجھے نور پر عطا فرما۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ انہیں کہا جائے گا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ایک مقام پہ ہے کہ انہیں کہا جائے گا التمسوا نورا، کہ اپنے نور کو ڈھونڈو۔ اندھیرے میں ہوں گے وہ، دیکھیں گے کہ اب کہاں کیسے جائیں، حشر کے میدان میں اندھیرے میں برا حال ہوگا، تو انہیں کہا جائے گا قِیلَ ارْجِعُوا وَرَاءَکُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا، جاؤ دنیا میں ڈھونڈو اپنا وہ نور۔ دنیا کے اندر نور کیا ہے؟ نیک اعمال ہیں جن سے آخرت میں نور اور روشنی ملے گی اور ہدایت ملے گی۔ ربنا اتمم لنا نورنا، یہ بھی ہے مومنین کا، اور یہ یعنی یہ دعا جو ہے قرآن کے اندر بتائی کہ اللہ ہمارے نور کو پورا کر دے، واغفر لنا، اور ہمیں معاف فرما دے۔ تو کہ سایہ نہیں تھا، بعض نے ذکر کیا ہے یہ بھی، جیسے میں ہدی و رشاد فی سیرت خیر العباد، یہ شاید کتاب امام صالحی کی ہے جو کہ 10ویں قرن ہجری میں ہے، امام سیوطی کے میرا خیال شاگردوں میں سے ہے، 942 میں ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے بھی ابن سبا سے یہ واقع نقل کیا ہے خصائص میں کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، لیکن اس پہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ عالم۔ تو یہ بھائی نے ایک آیت کریمہ لکھ کے بھیجی ہے اور اس کے بارے میں استفسار کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ آیت نمبر 15 ہے سورہ مائدہ کی، کہ اللہ کی طرف سے تمہارے طرف آیا ہے، اللہ کی جانب سے نور اور کتاب مبین۔ تو نور سے مراد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید۔ یہ قرآن جو ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن کے سامنے سے بھی باطل نہیں آ سکتا، پیچھے سے بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اگلی آیت میں ہی اس کا چیز کا پرچہ چاک کر دیا گیا ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کے نور ہیں، اللہ کے نور سے مراد اللہ کے نبی نور من نور اللہ ہیں، تو آگے دیکھیں اگلی آیت میں کیا بتایا گیا، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ اس کے ساتھ ہدایت دیتا ہے جو پیروی کرتا ہے رضوانہ سبل السلام، اسلام کے رستوں کی، اس کی رضوان، اس کی خوشنودی کے لیے، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور وہ نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنی اذن سے، اپنی اجازت سے، وَيَهْدِيهِمْ، اور انہیں ہدایت دیتا ہے إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ آگے یہاں غور کریں، جو بھی عربی زبان کو جاننے والا ادنا سا طالب علم ہے، چند سال پڑھا ہے مدرسے میں، تو عربی گرامر سے وہ واقف ہے، وہ سمجھ جائے گا یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتا ہے، ساتھ اس کے بھی ہی مفرد کی جو ضمیر ہے، مراد یہ ہے کہ من اللہ و نور و کتاب مبین ایک ہی چیز ہے، نور بھی جو ہے وہ قرآن ہے، اور کتاب مبین بھی قرآن ہے۔ اور آگے بھی اللہ کہا گیا، اگر یہ دو چیزیں مغایرہ کے لیے ہوتی، واو جو ہے اس کے بعد دوسری چیز کا ذکر ہوتا، تو یہدی بہم اللہ، تو یہاں پہ بہما استعمال ہوتا، تثنیہ کی، دو کے لیے ضمیر استعمال ہوتی، لیکن یہاں پہ ایک ضمیر استعمال ہوئی بہی، تو اس سے مراد جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے۔ دوسرا اگر مراد یہاں لی بھی جائے، اللہ کے بعض مفسرین نے اگر ذکر کیا ہے نور سے مراد اللہ کے نبی ہیں، تو جیسے قرآن کے ذریعے حق کا واضح ہوتا ہے اور حق کے رستے پہ بندہ چلتا ہے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہدایت ہیں، آپ کے ذریعے جو ہے روشنی، آپ کے ذریعے رستے صاف ہوتے ہیں، ہدایت ملتی ہے، جیسے قرآن کے ذریعے ملتی ہے، آپ کے اقوال سے، آپ کے فرمودات سے۔ تو یہ اگر بھی ہما ہوتا تو یہ تفسیر ہوتی، لیکن یہاں کیونکہ لینگویج جو عربی کی جو ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ اس کے دو معنی کیے جائیں، کیونکہ یہاں ایک ضمیر ہے، اور اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ اور وہ دوسری جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی جاتی ہے مصنف عبدالرزاق کا جز مفقود، گم شدہ جز، اس میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا کیا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ شیخ البانی اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں باطل، یہ ثابت ہی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ایسی جھوٹی روایات کا سہارا لے کر قرآن کی صریح نص اس کا انکار کرنا، قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں، انسان ہوں تم جیسا، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔
اور پھر ایک اور جگہ پہ یہ بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر زمین کے اندر فرشتے بستے ہوتے تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کو نازل کرتا، اور اگر ابھی فرشتے نازل کر دیتا تو لوگ کہتے ہیں یہ تو فرشتے ہیں، یہ نورانی مخلوق ہے، انہیں کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ غم ہے اور نہ کوئی اور پریشانی ہے، ہم کیسے اس دین پہ عمل کر سکیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی جو ہے وہ نبی بھیجا، لقد کیسے وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تو یہی ہے، اللہ انہی میں سے جو ہے رسول بھیج، ان میں جو یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں، یعنی ان کا تزکیہ بھی کریں اور انہیں قرآن و سنت، قرآن و حکمت کی تعلیم دیں۔ تو قرآن کے بے شمار دلائل صریح نصوص کے ساتھ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من حیث الاصل جو ہے بشر ہیں، انسان ہیں، المرتبہ ان کا سب سے اعلیٰ ہے، ان کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو ہم پتہ نہیں کیوں کچھ لوگ جو ہے بنیاد ایک بنا لیتے ہیں اور اس میں یہ بھی نہیں سمجھتے کہ الٹا وہ گستاخی کر رہے ہیں، کہ نورانی مخلوق جو فرشتے ہیں انہوں نے سجدہ کیا نبی آدم علیہ السلام کو، جو کہ ابو الانبیاء ہیں اور ابو البشر ہیں، انسانوں کے باپ ہیں، آدم کو جو ہے سجدہ کرنے والے نورانی مخلوق ہیں۔ اور اہل علم نے لکھا کہ آدم جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں فوقیت دی، لقد فضلنا بنی آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو فضیلت دی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی، اور اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے جو ہے عزت کا اضافہ کیا، اور آدم کے لیے سجدہ کیا نورانی مخلوق نے۔ تو جس کے لیے سجدہ کیا گیا وہ افضل ہے یا سجدہ کرنے والے افضل ہیں؟ اور پھر اگر اللہ کے نور کا حصہ ہے تو نعوذ باللہ سورہ اخلاص کی جو ہے اس میں جو ہے وہ تعارض ہے۔ سورہ اخلاص میں تو کہہ دیا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ سے کوئی چیز نکلی ہے اور نہ اللہ کسی چیز کا جز ہے۔ باپ کا اولاد جو ہے جز ہوتی ہے، اور باپ بھی اپنے باپ کا جز ہوتا ہے، تو یہاں دونوں کی نفی کر دی گئی کہ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہیں نکلی، اور یہ کہنا کہ نور من نور اللہ، اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے اور اللہ کا جز ہے، تو یہ تو شرک ہے اور شرک اکبر ہوگا، اور سورہ اخلاص جو ہے اس کی بھی مخالفت ہوگی۔ اور توحید سب سے بڑی جو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے الگ ہے، جدا ہے، اس کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے، اللہ کی تمام مخلوق ہے اور وہ خالق ہے۔ تو اللہ کے اگر نور کا حصہ کہہ دیں کہ اللہ کی ذات نور ہے، اور حدیث میں آتا ہے نور انا اراہ، کہ وہ تو نور ہے کیسے میں دیکھوں، تو اگر اللہ کے جز کا، اللہ کے نور کا حصہ ہے تو پھر تو وہ خدا ہو گئے، تو خدا کے برابر اور رب کے برابر کر دیا ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ عقیدہ باطل ہے، کوئی بھی رکھنے والا ہو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ناموں میں کچھ نہیں، اصل تو قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے، جو اس کو فالو کرے گا نام کچھ بھی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر قرآن و سنت کو فالو کرنے والا جو ہے نام اپنا رکھ لے، قرآن و سنت کو فالو کرنے والا، اور نہیں اس کو فالو کرتا اور اس کی اتباع نہیں کرتا، پیروی نہیں کرتا، تو اس کو اس نام سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ یہ بھائی کا سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نور سے پیدا ہوئے؟ دیکھیں آپ، نور ہدایت ہے، وہ نور جو ہے نورانی مخلوق جو نور سے پیدا کیے گئے ہیں، فرشتوں کو پیدا کیا گیا، اور فرشتے جو ہیں انہوں نے سجدہ کیا ہے آدم کو، تو آدم جو ہے اس کا مقام جو مٹی سے بنے آدم اور اس کی اولاد کا مرتبہ تو نورانی مخلوق سے زیادہ ہے۔ جو آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نور کی مخلوق ہیں، تو وہ قرآن کی آیت کا کیا جواب دیں گے؟ قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں بشر ہوں، انسان ہوں تمہاری جیسا، یوحی الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو قرآنوں کے اندر تعارض نہیں ہے، اگر ایک جگہ نور کہا ہے ایک جگہ جو ہے بشر کہا ہے، تو اس کا مطلب ہے نور ہدایت ہیں، آپ کے ذریعے روشنی پھیلی، ہدایت پھیلی۔ تو لیکن آپ جو ہے وہ نور کی مخلوق نہیں، بلکہ آپ نے کہا نا بشر مثلکم انسا کما تنسون، ایسے میں بھولتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروایا کرو۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ یہ تھے محترم محمد جمیل علوی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، جو اپنے گروپ مسائل دین المدینہ 4 نمبر میں آئے سوالات کے جوابات دے رہے تھے۔ دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے نماز، مصنون اذکار اور قرآن سمجھ کر پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔